بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد شکیل سلطانی اور آج میں سورہ کوثر کی حیران کن معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس سے دماغ کی کھڑکیاں کھل جائیں گی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے مشہور اور طاقتور کمپیوٹر ایک سپر کمپیوٹر ہے جو 2 لاکھ ٹریلین کیلکولیشن فی سیکنڈ کر لیتا ہے، جو 100 GB پر سیکنڈ سے بھی زیادہ سپیڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں ایک ایسی صورت بھی موجود ہے جس میں موجود کوڈنگ کے آگے یہ جدید سپر پاور کمپیوٹر بھی بالکل زیرو ہے۔ جی، سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ قرآن کریم کی اس چھوٹی سی سورہ میں نمبر 10 کی کوڈنگ اس انداز سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آج کا سپر کمپیوٹر بھی اس کمال کوڈنگ کے سامنے زیرو ہے، بالکل زیرو۔ قرآن کریم کی یہ چھوٹی سی سورہ صرف 10 الفاظ پر مشتمل ہے۔ سورہ کوثر جس کی پہلی آیت میں موجود حرف کی تعداد 10 ہے، اسی طرح دوسری آیت میں بھی ٹوٹل حروف کی تعداد 10 ہے، پھر آخری آیت میں بھی ٹوٹل حروف کی تعداد 10 ہی ہے۔ وہ حروف جو اس سورت میں صرف ایک بار ریپیٹ ہوتے ہیں، ان کی تعداد بھی 10 ہے۔ اس پوری سورہ میں جو سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ حروف آیا ہے وہ حروف الف ہے، اس کی تعداد بھی 10 ہے۔ اس سورت کی تمام آیات کا اختتام را پر ہوتا ہے جو کہ حروف ہجا میں 10ویں نمبر پر ہے۔ قرآن مجید کی وہ صورتیں جو صرف را پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، ان کی تعداد پورے قرآن مجید میں 10 ہے، یعنی ان میں سورہ کوثر سب سے آخری سورت ہے۔ اس سورت کی ہر آیت میں موجود دوسرے لفظ کا اختتام کاف پر ہوتا ہے اور یہ تینوں الفاظ 10 مختلف حروف سے مل کر بنتے ہیں، اور ہر آیت کے آخری لفظ کا اختتام را پر ہوتا ہے۔ تو اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حروف کاف کی نیومیریکل ویلیو 20 ہے، جبکہ حروف را کی نیومیریکل ویلیو 200 ہے۔ تو 200 کو اگر آپ 20 کے ٹیبل میں دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ 10 نمبر بنتا ہے۔ قرآن کریم کی باقی سورتوں کی طرح سورہ کوثر کی بھی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ آپ اگر غور کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر اور ابتدا دونوں طرف سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں موجود حروف را کا نمبر 10 ہے، جبکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود حروف کی تعداد بھی 10 ہے۔ پورے قرآن پاک میں صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز انا سے ہوا ہے اور جس کا اختتام را پر ہوتا ہے۔ پہلی سورت سورہ قدر ہے جو قرآن میں 97 نمبر پر آتی ہے، اور آخری سورت سورہ کوثر ہے جو قرآن میں 108 نمبر پر ہے۔ اب دونوں صورتوں میں درمیان کی صورتوں کی تعداد بھی 10 ہے۔ قرآن کی سورت نمبر 97 یعنی سورت القدر میں حروف را 10 مرتبہ آیا ہے، جبکہ سورت القدر کی ابتدا قرآن میں انا سے ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ الکوثر قرآن میں موجود دوسری سورت ہے جس کا آغاز حروف انا سے ہوتا ہے، اور اب ان دونوں صورتوں کے درمیان صرف 10 آیتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا انا سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ قدر کی آخری آیت سے لے کر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت یعنی سورہ کوثر کی پہلی آیت تک قرآن میں صرف 10 الفاظ ایسے ہیں جو را سے شروع ہوتے ہیں۔ قرآن کی سورت نمبر 97 یعنی سورت القدر کی ابتدا لفظ الف سے ہوتی ہے، اور اس پوری سورت میں 10 الفاظ ایسے ہیں جن کی ابتدا الف سے ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے جس میں ہم نے کیلکولیشن کی حیران کن ترتیب کے بارے میں جانا، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کسی انسان کے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ یہ شان صرف میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے جس نے اس چھوٹی سی سورہ میں ایسی ترتیب کو ڈیزائن کیا ہے جس ترتیب کو دنیا کا سپر پاور کمپیوٹر بھی ڈیزائن نہیں کر سکا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ تو قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، قرآن کریم کی باقی سورتوں میں کتنی کیلکولیشن موجود ہے۔ یقیناً آپ کی سوچ کام کرنا چھوڑ دے گی۔ اس بارے میں جب آپ سوچنا شروع کریں گے تو آپ کا دماغ اور عقل دنگ رہ جائیں گے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ بھی نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس میں کوئی بھی شک ہو تو اس جیسی ایک صورت بھی لے کر آؤ۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ بہت شکریہ۔